السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلدین اکثر یہ طعنہ دیا کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ مقلد ہو، آپ لوگ اپنے آباء و اجداد کے مقلد ہو، جس طرح اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح کرتے ہو، اور اس پر وہ آیات چسپاں کرتے ہیں جو کفار کے متعلق ہیں کہ بھئی ہم نے جس طرح اپنے آباء و اجداد کو دکھا ہے اس طرح ہم ان کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، تم لوگ وہی ہو۔ اب اس میں بعض اوقات کہا کرتے ہیں کہ بھئی اتباع اور تقلید الگ چیز ہے، اتباع الگ ہے، تقلید الگ ہے، تم مقلد ہو۔ اب دلیل میں وہی آیات پیش کریں جن میں اتباع کا ہے۔ اور دوسری بات کہ مسلمانوں کے لیے کفار کی آیات جو کفار کے متعلق ہیں، آگے یہ نہیں کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد عقل ان کو بھی نہیں تھی اور علم بھی نہیں تھا، ہدایت والے بھی نہیں تھے، نہ ہی علم تھا نہ ہدایت والے تھے۔ اس سے مراد یہ کہ جو آباء و اجداد ہدایت والے ہیں، عقل والے ہیں، علم والے ہیں، ان کی پر ایک اچھی بات ہے نا۔ بہرحال یہ طعنہ دیا کرتے ہیں۔ ایک مختصر تحریر ہے، یہ ابو الجراح الحنفی انہوں نے لکھی ہے، لیکن از قلم ابو الجراح الحنفی، بڑی زبردست ہے اس سلسلے میں کہ آباء و اجداد کے اندھے مقلدین کون ہیں۔ یہ عنوان لکھا کہ آباء و اجداد کے اندھے مقلدین۔ لکھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے مقلدین اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہی خود ساختہ اہل حدیث اور غیر مقلدین سلفی حضرات ہیں۔ یہ اپنی عقل کے فقر اور مکاری کے سبب خود کو دانا سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ ان کی چالاکیاں ایسی ہیں کہ شیطان بھی شرمندہ ہو جائے، اور ان کی حماقت کا عالم یہ ہے کہ عقل رکھنے والا ہر شخص ان پر ہنسی کے قہقہے لگائے بغیر نہ رہ سکے گا۔ ان کی باتوں میں مکاری جھلکتی ہے، دعوے آسمانوں کو چھونے والے ہوتے ہیں، لیکن علم اور حقیقت کے اعتبار سے یہ ایسے کورے ہیں کہ ان کی جہالت کا تماشا ہر صاحب عقل کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ ان کی حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ شور غوغا سے لوگوں پر دھونس جمائیں اور الفاظ کے ہیر پھیر سے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کریں، مگر جیسے دھوکے باز آئینے میں اپنا چہرہ چھپانے کی ناکام کوشش کرتا ہے، ویسے ہی ان کی چالاکیاں بے نقاب ہو جاتی ہیں۔ بالکل درست بات ہے۔ ان کی مکاری پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک مثال ہی کافی ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی ہے، وہ سنیں، بڑی زبردست مثال دی ہے۔ ان کی مکاری پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک مثال ہی کافی ہے۔ ان کے ایک معروف مولوی ابو عدنان محمد منیر قمر صاحب نے ایک کتاب ترتیب دی جس کا مواد مصری نور حسین گرجاکھی کی کتاب آمین بالجہر سے چوری کیا گیا۔ موصوف اپنی کتاب کے مقدمے میں بڑے طمطراق سے لکھتے ہیں کہ میں نے دلائل سے آمین بالجہر کو ثابت کر دیا ہے، جو چاہے صراط مستقیم پر آ جائے اور جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کا فقیر بننا چاہے بنا رہے۔ حوالہ آمین معنی و مفہوم فضیلت امام مقتدی کے لیے حکم، صفحہ نمبر 5۔ لیکن حیرت تو یہ ہے کہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 49 پر وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے متعلق سری جھوٹ بولتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مولانا گنگوہی آمین بالجہر کو سنت قرار دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سبیل الرشاد کے صفحہ 29 پر مطلقاً آمین کو سنت کہا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے آمین آہستہ آمین کرنا ثابت کیا ہے۔ یہ ان کے مکاری اور فریب کی انتہا ہے کہ اپنے ہی آباء و اجداد کی لکیر کی تقلید کرتے ہوئے جھوٹ کو سہارا بناتے ہیں اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو خود دوسروں پر اندھی تقلید کا الزام لگاتے ہیں، وہی اپنے ماضی کے جہلاء کی تقلید میں غرق ہیں۔ یہ جھوٹ اس نے مصری نور حسین گرجاکھی کی کتاب آمین بالجہر سے چوری کیا ہے۔ ان کے دعوے تضاد، ان کی باتیں فریب، ان کی روش جہالت کا آئینہ دار ہیں۔ ان کا ہر لفظ ان کی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ جھوٹ اور دجل کے ذریعے امت کو راہ حق سے بھٹکایا جائے اور اپنی مکاری کے جال میں پھنسا کر اصل دین سے دور کر دیا جائے۔ ان کے مکروہ چہرے کو سمجھنے کے لیے یہ مثالی کافی ہے، یہ اپنے ہی جھوٹ کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اس تحریر میں غیر مقلدین کی حقیقت بتائی گئی ہے تاکہ ہم ان کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور ان لوگوں کو، ان عوام الناس کو جو ان کے وسواس کا شکار بنتے ہیں،
ان کو سمجھائیں اور بتائیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔